بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ نبینا و امامنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن دعا بدعوتہ الی یوم الدین اما بعد فباب الخروج فی التجارہ وقول اللہ عز وجل فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ کتاب البیوع کا یہ 9واں باب ہے۔ عنوان قائم کیا گیا ہے تجارت کے لیے نکلنا، گھر سے باہر نکلنا، لوکل مارکیٹ میں ہو یا دوسرے شہر میں ہو، تجارت کے لیے نکلنا یہ فضیلت کے منافی نہیں ہے۔ روزی روٹی کمانا واجبات میں سے ہے، اور اس کے لیے آدمی کو اگر تجارت کرنے کے لیے بازار جانے کی ضرورت پڑتی ہے، بازار میں کچھ وقت وہ گزارتا ہے اور مقامی یا بیرونی بازاروں میں چکر کاٹتا ہے تجارت کے لیے، تو یہ جائز ہے اور یہ فضیلت کے اور مقام اور مرتبے کے منافی نہیں ہے۔ چنانچہ خود اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10، جس کی کئی دنوں سے ہم تلاوت کر رہے ہیں، استنباط میں پیش کیا جا رہا ہے، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، یعنی فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب نماز پڑھ لی جائے، جمعہ کی نماز ادا کر لی جائے تو زمین میں پھیلو اور اللہ کا فضل، روزی جو محض اللہ کا فضل ہے اس کو تلاشو۔ تو زمین میں پھیلنا، روزی تلاش کا، بازار جانا، یہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ جس کو جو بھی روزی کا ذریعہ ہو، جس کے پاس کسب کا جو بھی ذریعہ ہو، اپنے ذریعے معاش میں جائے اور اس کو تلاشے۔ حدیث لائے ہیں اس باب میں، مشہور حدیث ہے، قال حدثني محمد بن سلام قال اخبرنا مخلد بن يزيد اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء عن عبيد بن عمير ان ابا موسى الاشعري استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له الى اخر الحديث۔ امام بخاری نے اپنی سند سے ذکر کیا ہے عبید بن عمیر سے کہ مشہور صحابی ابو موسیٰ اشعری، جن کا نام عبداللہ بن قیس تھا، ان کو حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین نے بلا رکھا تھا اپنے گھر پر آنے کے لیے۔ چنانچہ یہ گئے وہاں اور انہوں نے سلامی استئذان کیا، اجازت لینے کا جو سلام ہوتا ہے، 3 مرتبہ انہوں نے سلام کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے سے، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کسی کام میں مصروف تھے، اسی لیے انہوں نے بات پر دھیان یا سلام پر دھیان نہیں دیا۔ جب کام سے فارغ ہوئے تب ان کو یاد آیا کہ شاید لگتا ہے کہ عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ اشعری نے سلام کیا ہے۔ جی دیکھو تو دیکھو کدھر ہے، بلاؤ اس کو۔ تو جب ایلچی آیا دیکھنے کے لیے تو عبداللہ یا ابو موسیٰ اشعری جا رہے تھے واپس۔ 3 مرتبہ سلام کرنے کے بعد ٹھٹک کے کھڑے نہیں ہونا چاہیے، واپس چلا جانا چاہیے، بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت ابو موسیٰ لوٹ آئے۔ حضرت عمر جب ضرورت سے فارغ ہوئے، کام سے فارغ ہوئے، تو کہا کہ الم اسمع صوت عبداللہ بن قیس، کیا میں نے عبداللہ بن قیس کی آواز نہیں سنی؟ یعنی سنی، یعنی عبداللہ بن قیس ہی تھے نا، سامعین سے کنفرمیشن لے رہے ہیں کہ وہ عبداللہ بن قیس یعنی ابو موسیٰ اشعری ہی تھے نا۔ یہ ضرور لوگ اجازت دو ان کو بلاؤ۔ قیل، کہا گیا جواب میں کہ قد رجع، وہ لوٹ چکے۔ فدعاہ، پھر ان کو بلا بھیجا۔ وقال، اور پوچھا کہ کیوں لوٹ گئے، مختصر کر دیا ہے حدیث کو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا جاتا تھا، جب صحابی کہیں کہ کننا نؤمر بکذا، ہم لوگوں کو ایسا ہی حکم دیا جاتا تھا، کننا نفعل کذا، ہم ایسے ہی کیا کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حدیث حکم میں مرفوع ہے۔ صحابہ کو حکم دیا جاتا تھا، ظاہر صحابہ کو حکم دینے والے ظاہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، تو وہ حدیث مرفوع ہے۔ کیا حکم دیا جاتا تھا کہ صاحب اجازت لو، 3 مرتبہ سلام کرو، اجازت لو، اگر اجازت ملے تو ٹھیک، نہیں تو واپس جاؤ۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تأتینی علی ذلک بالبینہ، اس پر گواہی پیش کرو، اس حدیث کے اوپر گواہی پیش کرو۔ حضرت عمر بن خطاب ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک راوی کی روایت کو قبول
نہیں کرتے، تثبت چاہتے تھے، کنفرمیشن چاہتے تھے کہ اگر دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں صحابہ کے درمیان کوئی اور بھی اس حدیث کو جانتا ہے کہ نہیں، ھذا من باب تثبت و تأکد، یہ تاکید کے لیے۔ ہرگز ایسا مطلب نہیں تھا کہ اگر راوی ثقہ ہو، ایک آدمی روایت کر رہا ہو تو خبر واحد سمجھ کر کے اس کو چھوڑ دیں گے، جیسا کہ گمراہ فرقے کہتے ہیں کہ مشہور حدیث ہونی چاہیے یا متواتر حدیث ہونی چاہیے، سمجھا؟ تو حضرت عمر بن خطاب کی طرف بھی کچھ لوگوں نے اس بات کی نسبت کیا ہے، بالکل غلط بات ہے۔ وہ ایک شخص کی بھی روایت لیتے تھے لیکن چاہتے تھے کہ تأکد ہو، تثبت ہو، کنفرمیشن کرتے تھے۔ بہرحال دوسری جگہ روایت ہے کہ بالکل گھبرائے ہوئے ابو موسیٰ اشعری آئے، انہوں نے وہاں پر ڈرایا بھی کہ اگر اس کی کوئی گواہی نہیں تم نے پیش کی تو میرا یہ درہ دیکھ رہے ہو جو ان کے ساتھ چھڑی ہوتی تھی، اسی سے تمہاری پٹائی کروں گا۔ وہ گھبرائے ہوئے آئے، انصار کی مجلس تھی مسجد میں، ایسے ہی اللہ کے فضل سے مسجد ہمیشہ آباد رہتی تھی، مسجد نبوی میں آج بھی جائیے گا تو ہمیشہ آباد رہتی ہے، لوگ رہتے ہیں، بہت کثیر تعداد میں رہتے ہیں۔ آئے گھبرائے ہوئے، لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے بھائی، کیوں اتنے گھبرائے ہوئے؟ کہا ایسی ایسی بات ہوگی۔ اب یہ حدیث تو مجھے معلوم ہے کہ 3 مرتبہ اجازت دے کے سلام کر کے اگر جواب نہ ملے تو واپس آ جاؤ، لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی ایک اور دلیل پیش کرو، کسی ایک اور صحابی کی تائید حاصل کرو۔ تو کہا مت گھبراؤ، لا یشہد لک علی ھذا الا صغرنا ابو سعید الخدری، تمہاری گواہی اس حدیث کے اوپر ہماری قوم کا سب سے چھوٹی عمر کا جو لڑکا ہے ابو سعید خدری، وہ گواہی دے دے گا، جو ہمارے عمر میں سب سے چھوٹا ہے وہ گواہی دے دے گا۔ یہ حدیث تو بالکل مشہور ہے، ہر کوئی جانتا ہے، یا اکثر لوگ جانتے ہیں۔ فذهب بأبي سعید الخدری، ابو سعید خدری کو لے کر کے گئے اور انہوں نے گواہی دلوائی۔ بہرحال حضرت عمر فاروق نے کہا خفی علی ھذا من امر رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مجھ پر پوشیدہ رہ گئی، تعجب کیا، اپنے آپ پر انہوں نے اظہار تعجب کیا، افسوس کیا، اظہار افسوس کے لیے کر کے یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ پر پوشیدہ رہ گئی۔ پھر انہوں نے ریئلائز کیا کہ اوہو، اصل بات یہ کہ الحان الصفق بالاسواق، کاروباری مصروفیتوں نے ہم کو بہت سی حدیثوں سے مشغول کر دیا، کاروباری مشغولیتوں نے ہم کو حدیثوں سے مشغول کر دیا، یعنی تجارت میں نکلنا، تجارت میں نکلتا تھا، مگر اس سب کے باوجود بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر اوقات رہا کرتے تھے، ایک طرح سے چمٹے رہتے تھے، کہیں جا رہے ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے صاحبئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ساتھی برابر سے چل رہے ہیں دائیں بائیں، کہیں جا رہے ہیں تو میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میں آیا ابو بکر عمر آئے، میں گیا ابو بکر عمر گئے، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی صحبت نہیں تھی، اتنی رفاقت نہیں تھی جتنا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو تھی، کیونکہ وہ سنگل آدمی تھے، اکیلے تھے، ان کے ساتھ 20 بال بچے تھے، ان کے لیے کمانا کھٹانا تھا، ان کو بازار جانا ہی جانا تھا۔ تو بہرحال یہ حدیث ان سے پوشیدہ رہی، اور بازار حضرت عمر فاروق نکلتے تھے، کاروبار کرتے تھے، کتنے بلند مرتبہ صحابی ہیں، کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، اور بازار میں جا کے کاروبار کر رہے ہیں، تو یہ بازار میں نکلنا تجارت کے لیے یہ مقام اور مرتبے کے منافی نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بھی لازم آیا کہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑے مرتبے کا عالم کسی حدیث کو نہ جانتا ہو اور عام آدمی چھوٹے درجے کا مولوی اس حدیث کو جانتا ہو، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب کو یہ حدیث معلوم نہیں ہے، ابو موسیٰ اشعری کو معلوم، قوم کے سب سے چھوٹے آدمی عمر کے اعتبار سے ابو سعید خدری کو معلوم ہے۔ تو یہ کہنا کہ بھائی ہمارے امام اتنے بڑے امام تھے، ان سے یہ حدیث پوشیدہ رہ گئی، ان کی نظر حدیثوں پر نہیں تھی کہ تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے امام سے فتوے دینے میں غلطی ہوئی ہے، صحیح حدیث کے خلاف ان کا فتویٰ ہے، اتنے بڑے امام تھے، کوئی بھی آدمی ہو تمام علوم پر وہ محیط نہیں ہو سکتا، تمام حدیثیں بیک وقت اس کو یاد نہیں ہو سکتی، سمجھا؟ تو کسی کے لیے یہ بھرم پالنا کہ وہ تمام مسائل اس کے صحیح ہیں اور تمام تر حدیثیں اس کو یاد ہیں، اور جب سوال کیا جائے تو وہ بر وقت حدیث اس کو یاد بھی آ جائے، یہ مشکل بات ہے۔ جب حضرت عمر فاروق کو کچھ حدیث نہیں معلوم ہو سکتی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق کو نہیں معلوم ہو سکتی ہے، تو اور کسی دوسرے کا ذکر کیا؟
اس کے بعد باب لائے ہیں 10واں باب ہے یہ، باب التجارت فی البحر، سمندر میں تجارت کرنا، یعنی سمندری راستہ پار کر کے بھی تجارت کرنے کے لیے لوگ گئے۔ اور ماضی بعید میں آپ جانتے ہیں کہ عرب کے لوگ یہاں تاجر آیا کرتے تھے، تجارت کرتے تھے مالابار کے ساحل پر، اور الحمدللہ ان تجار کے ذریعے اسلام پھیلا ہے، جس کا کریڈٹ صوفیہ لیتے ہیں، جبکہ وہ سعودی عرب کے راستے آتے تھے، عرب سے آتے تھے۔ محمد بن قاسم پہلی صدی میں اسلام لے کر آئے ہیں، اسلامی حکومت بھی رہی ہے کئی صدیوں تک سندھ اور پنجاب کے علاقوں میں، جو پاکستان اور کابل کا علاقہ ہے وہ سب۔ تو بہرحال یہ لوگ تجارتی راستوں سے کشتیوں کے ذریعے آیا کرتے تھے، اور اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مال برداری کا بہت بڑا جو ذریعہ ہے، ہیوی مشینیں جو جاتی ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک، وہ سمندری راہوں کے ذریعے جاتی ہیں۔ تو بہرحال اگر کوئی تجارت کرنے کے لیے سمندری سفر کرے تو سفر کر سکتا ہے۔ اصل میں یہ بات اس لیے آتے ہیں کہ سمندر میں ہولناکی زیادہ ہے، ہلاکت زیادہ ہے، اتھاہ سمندر ہے، آدمی اس میں ڈوبے گا تو اس کا ریسکیو بھی شاید نہ ہو پائے۔ اب آج کل تو بہت ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے، جہاز بہت قسم کے ہیں، کم ہی یہ حادثہ پیش آتا ہے، لیکن اب بھی سمندر میں جہازوں کے ڈوبنے کا واقعہ پیش آتا ہے، جیسے ہوائی جہاز کی کرش کا معاملہ پیش آتا ہے۔ تو خشکی کے مقابلے میں فضائی راستے میں اور سمندری راستے میں خطرات زیادہ ہیں، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی طلب علم کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندری سفر کیا ہے، خضر کی شاگردی اختیار کی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو طلب علم کے لیے، تجارت کے لیے آدمی یہ جوخم بھی برداشت کر سکتا ہے کہ وہ سمندری سفر کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے من باب الاحسان فرمایا ہے وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ۔ سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا ہے کہ تم دیکھتے ہو بڑے بڑے کشتیوں کو، بڑے بڑے جہازوں کو دیکھتے ہو جو پانی کو پھاڑتے ہیں، اور اس میں سے ایک خوفناک آواز آتی ہے، جو چکا ہوتا ہے پانی کو، پنکھی جو ہوتی ہے جو پانی کو کاٹتی ہے، اور اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، ہوا اس کے اندر گھستی ہے، پھر ہوا جو نکلنا چاہتی ہے تو ایک خوفناک آواز ہوتی ہے۔ دور جہاز چل رہا ہوتا ہے تو بھی اس کی آواز ساحل پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دکھتی ہے، جبکہ اب تو ٹیکنالوجی بہت بڑھ گئی ہے۔ اس زمانے میں تو صرف جہاز سے جو پانی کو کاٹا کرتے تھے، اتنی مشینیں، یونیک مشینیں، آدھونک مشینیں، لیٹسٹ مشینیں تھیں بھی نہیں اس زمانے میں۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھتے نہیں بڑے بڑے جہازوں کو کہ وہ کس طریقہ سے پانی کو کاٹتے ہیں اور اس سے آواز گونجتی ہے، مواخر تمخر المیاہ، یہ جہاز پانی کو کاٹتے ہیں جس سے آواز پھیلتی ہے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم رب تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، روزی تلاش کرنے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک تم جاتے ہو جہازوں کے ذریعے۔ تو یہ فلک جو ہے یہ واحد اور جمع دونوں استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں تو کشتی کے لیے سفینہ بولتے ہیں اور اس کی جمع آتی ہے سفن، لیکن یہ جو فلک کا لفظ ہے جو یہاں استعمال کیا گیا ہے وَتَرَى الْفُلْكَ، یہ واحد اور جمع دونوں ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد علامہ مجاہد کہتے ہیں کہ تَمْخُرُ السُّفُنُ الرِّيحَ، یہ بڑے بڑے جہاز جو ہیں یہ ہواؤں کو کاٹتے ہیں، مطلب پانی کو کاٹتے ہیں، اپنے پنکھی کے ذریعے پانی کو کاٹتے ہیں جس میں ہوا داخل ہوتی ہے، اور پھر ہوا نکلتی ہے تو ایک آواز کے ساتھ نکلتی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ پانی کے کاٹنے کا سلسلہ اور ہواؤں کے گھسنے اور آواز کر کے نکلنے کا سلسلہ بڑے جہاز سے ہوتا ہے، ان بادبانی کشتیوں سے نہیں جو سطح آپ کے اوپر تیرتی ہوئی ہوتی ہیں، ان کشتیوں سے آواز نہیں ہوتی ہے، جہازوں سے آواز ہوتی ہے جو اپنے پنکھ کے ذریعے پانی کو کاٹ کر آگے بڑھتے ہیں۔ چلیے، یہ تو امام بخاری کا جیسا کہ میں نے کہا کہ طریقہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی لفظ اس سے ریلیٹڈ، اگر بات سے ریلیٹڈ قرآن مجید میں ہے تو اس کو ذکر کر دیں، وہ واحد ہے کہ جمع ہے، اس کا معنی کیا ہے، اہل تفسیر کی کیا رائے ہے، یہ امام بخاری ذکر کر دیں۔ یہ آپ کو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملے گا سوائے اس کتاب کے امام بخاری، اس قدر فقاہت اور علم بڑھا ہوا ہے اس کے اندر۔ بہرحال جو حدیث ہے اس باب کے اندر وہ ملاحظہ کیجیے۔ وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا من بني اسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته وساق الحديث۔ یہ پوری سند سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا، ایک اسرائیلی کا ذکر کیا۔ بنی اسرائیل بولے تو یہودی اور عیسائی دونوں مراد ہیں، دو سب اسرائیل کی اولاد ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں بنی اسرائیل، اس میں یہودی بھی داخل ہے اور عیسائی بھی داخل ہے، کوئی بھی رہا ہوگا
یہودی رہا ہو یا عیسائی رہا ہو، وہ سمندری سفر میں نکلا، سمندر کے راستے نکلا اور اس نے اپنی حاجت پوری کی، یعنی اپنی تجارت کی۔ اب ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اگلی قوموں میں سے کسی شخص کا ذکر کیا ہو اور اس پر کوئی اعتراض آپ نے نہیں کیا ہو، کنڈم نہیں کیا ہو اور استشہاد کے طور پر پیش کیا ہو باتوں کو، تو وہ ہمارے لیے بھی حجت ہے، دلیل ہے، سمجھا کہ نہیں؟ یہی ہے استنباط کہ واقعہ تو بنی اسرائیلی کا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ انبیاء کرام کا ذکر کر کے اللہ نے کہا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، ان لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی تھی، ہداہم اللہ فبہداہ مقتدہ، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے۔ تو انبیاء سابقین کی شریعت کا قانون اگر قرآن حدیث میں ہے اور اس پر کوئی رد اور اعتراض نہیں کیا گیا تو وہ ہمارے لیے بھی قانون ہے۔ اب یہ کیا واقعہ ہے اس بنی اسرائیلی کا جو سمندر کے راستے گیا تھا، اپنی ضرورت پوری کر کے آیا تھا، اس کو یہاں بیان نہیں کیا انہوں نے، ایک ثاقل حدیث لمبی ہے، اور اس حدیث کو کئی بابوں کے بعد امام بخاری نے باب الکفالت کے اندر کفالہ کے باب میں ذکر کیا۔ اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک اسرائیلی تھا، گیا سمندر اس پار گیا بازار کرنے کے لیے، اس کو ضرورت پڑی کسی پیسے کی کہیں، تو ایک شخص کے پاس گیا، وہ اس نے کہا کہ بھائی مجھ کو ادھار کچھ پیسہ چاہیے، آپ سے کیش چاہیے۔ اس نے کہا کہ بھائی میں دے تو سکتا ہوں لیکن تمہارا کوئی پہچان کرنے والا تو ہو، کوئی تم کو ٹریس تو کرے کہ تم کون ہو، کیا ہو، پیسہ لوگے تو دو گے کہ نہیں دو گے۔ اس شہر میں کوئی اگر تم کو پہچانتا ہے جس کو میں بھی پہچانتا ہوں تو اس کو لے کر کے گارنٹر آ جاؤ تو میں پیسہ دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا میرا کوئی گارنٹر نہیں ہے، میں گارنٹر اللہ کو بناتا ہوں، اللہ کی گارنٹی میں دے دو۔ اور رقم کتنی مانگی؟ 1000 دینار، 4.5 کلو سونا، جی 4.5 کلو سونا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی بڑی مالیت ہے، سینکڑوں کا مسئلہ، ہزاروں کا نہیں، لاکھوں کا ہے۔ کہا چلو تم نے اللہ کو کفیل بنایا، کب دو گے؟ کہا کہ کل دے دوں، کل واپس کرتا ہوں، میرے گھر پر پیسہ ہے، ابھی یہاں مجھ کو سفر میں سامان لینا ہے جو گھٹ گیا۔ کہا چلو ٹھیک ہے، بسم اللہ، اس نے دے دیا۔ اب جو دے دیا وہ ضرورت پوری کر کے اپنے گھر کو آیا اور وعدے کے مطابق اس کے 1000 دینار لے کر جا رہا تھا واپس کرنے کے لیے، تو سمندر میں ملاحوں نے ہڑتال کر رکھی تھی۔ اب وہ کشتی چلا نہیں رہے تھے، کہا کہ آج دن بھر کے لیے ہڑتال ہے، یہ کشتی چلے گی، یہ جہاز چلے گا تو اب کل ہی چلے گا، اب آج تو نہیں چل سکتا۔ اب سخت الجھن میں وہ شخص پڑا کہ یا اللہ، میں نے تیرے نام کو ایک طرح سے گروی رکھ دیا ہے، یہ پیسہ کیسے پہنچے گا اس تک؟ وہ گھر آیا، اس کو ایک تدبیر سوجھی اور لکڑی کے ایک تختے کو اس نے پھاڑا اور اس کے اندر 1000 سکے اس نے سونے کے ڈال دیے، اور پھر دوسری لکڑی اس کے اوپر ڈال کر کے اس کو کیل سے بند کر دیا، اور اس میں ایک چٹھی لکھ دی کہ ایسے ایسے ملاحوں نے ہڑتال کر دیا، میں نہیں آ سکتا ہوں، میں بھیج رہا ہوں اللہ کے نام پر، اگر یہ لکڑی آپ کو مل گئی، سکہ آپ کو مل گیا تو میرا قرض ادا ہوا، نہیں تو کل جب ہڑتال ٹوٹے گی تو میں پھر کل لے کر 1000 دینار آتا ہوں۔ اللہ اکبر، اس نے اس کو ڈال دیا، وہ لکڑی سطح آپ پر تیرتی ہوئی جا کر کے اس کنارے پر لگی جہاں وہ واکنگ کے لیے وہ آدمی یا اپنی کسی ضرورت کے لیے دائیں جو قرض دینے والا تھا وہ گھوم رہا تھا، اس کے پاس جا کر وہ لکڑی ڈوب گئی۔ اس نے اس لکڑی کو اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد وہ گھر لایا۔ سمندر میں چلتے ہوئے سامان کو اگر کوئی آدمی پائے تو اس کو پہچانوانا نہیں ہے، وہ لقطے میں داخل نہیں ہوتا، معلوم نہیں عرب سے بہ کے آ رہا ہے کہ امریکہ سے بہ کے آ رہا ہے، ہم کدھر اس کا 1 سال کے لیے تعارف کرائیں گے، پہچان کروائیں گے۔ کہا کہ لو اس کو پھاڑو اور اس کو جلاون کے طور پر استعمال کرو، میں نے سمندر میں اس لکڑی کو پایا ہے۔ جب اس کی بیوی نے کیل نکالا تو دیکھا سکے ہی سکے، سونے کے سکے چمکتے ہوئے، اور اس میں ایک چٹھی ہے، اس نے پڑھ لیا۔ اللہ، ایمان تازہ ہوتا ہے واقعہ کو سن کر کے، وہ مل گیا اس کو۔ پھر دوسرے دن وہ بندہ اپنی تھیلی میں پیسہ لے کر آیا، اس کی دکان پر گیا، کہا کہ میں نے کچھ بھیجا تھا آپ کو ملا اور نہیں ملا تو میرے پاس ہے پیسہ۔ کہا نہیں اللہ نے ادا کر دیا تمہاری طرف سے، مجھ کو وہ لکڑی مل گئی اور اس میں وہ سکے مل گئے، تمہاری یہ چٹھی ہے نا؟ ہاں بالکل۔ تو یہ مزیدار واقعہ ہے، اللہ کی کفالت، اللہ تعالیٰ کو آدمی کفیل بنائے، گارنٹر بنائے
تو اللہ رب العالمین اس کا کام پورا کرتا ہے۔ یہ باب الکفالت کے اندر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں جس کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھیے 11واں باب ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جیسا کہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ یہ باب ریپیٹ ہو گیا ہے، کیونکہ آیت وہی ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا۔ جب تجارت دیکھا، کھیل تماشا دیکھا تو جمعہ کی نماز میں اور خطبے میں جو لوگ حاضر تھے وہ نکل بھاگے۔ اور وہی روایت ہے قتادہ کا یہ قول کہ جب یہ آیت اتری رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، سورہ نور کی آیت نمبر 37، کہ اللہ کے نیک بندوں کو اس کی تجارت اور کاروبار بیع و شراء اللہ کے ذکر سے نماز سے غافل نہیں کرتے ہیں، تو بازار بند ہو جایا کرتے تھے مدینے کے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ تجارتی قافلہ شام سے آیا تھا اور سارے لوگ نکل گئے بازار کی طرف، اور صرف 12 آدمی بچ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، لگتا ہے کہ یہ تکرار ہو گیا شارح سے یا نسخہ تیار کرنے والوں سے۔ اب دیکھیے جو 12واں باب ہے ہمارے پاس، اس پر قرآن مجید کی ایک آیت کو عنوان بنایا ہے، باب قول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا یہ قول جو سورہ بقرہ آیت نمبر 267 میں 267 کی آیت ہے، وَأَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ، پاکیزہ کمائی اپنی حلال کمائی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ طیب ہے، لا يقبل الا طیب، پاکیزہ مال کو قبول کرتا ہے۔ اب کمائی کے پاکیزہ کمائی کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ بیع و شراء، یہ باب سے مراد ہے۔ کمائی جو کمائی کرتے ہو پاکیزہ کمائی، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو یہ کسب جو ہے اپنے عمومی معنی میں کسب معاش کے تمام ذرائع کو شامل ہے، جس میں تجارت بھی ہے، لین دین بھی، خرید و فروخت بھی ہے۔ اس کے اندر حدیث ہے، حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غیر مفسدة كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا۔ قال حدثني يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا انفقت المرأة من كسب زوجها من غیر امره فلها نصف اجره۔ دو حدیث لائے ہیں، ایک عائشہ رضی اللہ عنہ سے اور ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، دونوں کا مضمون ایک ہی ہے کہ جب کوئی عورت گھر کے کھانے میں سے کسی مسکین اور فقیر کو دے دیتی ہے، بشرطے کہ گھر کا نظام بگڑتا نہ ہو، فساد نہیں پھیلتا ہو، یعنی گھر کا نظام خراب نہیں ہوتا ہو، شوہر کو بچوں کے لیے جو کھانا تیار کیا ہے اسی میں سے کچھ حصہ اس نے ایک دو مسکین کو دے دیا، ہانڈی کی ہانڈی صاف نہیں کر دی دوسروں کو، کہ مرد اگر تراویح پڑھ کے فارغ ہو کر کے گیا کھاؤ اور کھانا کو لاؤ، تو کہا کہ 3-4 مسکین 5 مسکین آئے تھے، سب کو میں نے دے دیا، اب تم سحری کر لینا۔ ارے ایسا کیسے ہوتا؟ ایسا ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا اور نہیں جائز ہے۔ غیر مفسدۃ بیتا، گھر کا ماحول خراب نہیں ہونا چاہیے، روٹی بنا رہی ہے جی، اور اسی میں سے تھوڑے سے آٹے چھانٹ رہی ہے، یہاں تک کہ 3-4 روٹی الگ سے بیل کر کے بھی اسے رکھا، گھر کے ضرورت مندوں کے لیے تو ہے، گھر والوں کے لیے 3-4 روٹی بھی رکھی کہ اگر کوئی مسکین آئے گا آواز لگائے گا تو اس کو یہ 2-3 چپاتی دے دوں گی، 1 چمچہ سالن دے دوں گی، معاملہ ختم۔ اللہ، ایسی عورت ہے ہوشیار، تو اس کو اجر ملے گا جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور اس کے شوہر کو اجر ملے گا اس چیز کا جو اس نے کمایا، جو گھر میں کما کر کے چاول دال لا کر کے رکھا ہوا ہے اس نے، اس کا کمائی کا اس کو اجر ملے گا اور خرچ کرنے کا اس کو اجر ملے گا۔ اور یہی حال خازن کا ہے، آپ کے نوکر کا ہے یا خزانچی کا ہے یا کیشیئر کا ہے، جو آپ کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، جس کو آپ نے کہہ رکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی آتا ہے چندے والا تو دیکھ کر کے اس کو دے سکتے ہو، 10 روپے 20 روپے 100 روپے تک دے سکتے ہو، اگر 1000-2000 کا مطالبہ کرے تو اس کو ٹھہرا کے رکھنا، میرے آنے کا انتظار کرنا یا مجھ سے رابطہ کر لینا۔ اب وہ اس کے پاس جا رہا ہے سائل، اور آپ کے اشارے اور کہے کے مطابق وہ اس میں سے وہ تقسیم کر رہا ہے، خوش دلی سے وہ دے رہا ہے، تو الحمدللہ مال تو آپ کا ہے، وہ تو باترخواہ ملازم ہے، لیکن وہ بھی خوشی سے دے رہا ہے۔ وہ خازن جو کیشیئر اس پہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو بھی دینے والوں میں سے ایک صدقہ کرنے والوں میں سے ایک صدقہ کرنے والا وہ بھی ملے گا جی۔ بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کا پیسہ زکوٰۃ کا بانٹتے ہیں ان کے کیشیئر لوگ، لیکن وہ تو سمجھتا ہے کہ شاید میرا ہی پیسہ بٹ رہا ہے۔ بہت چندہ لینے والے مولویوں کو بہت پھٹکارتے، کدھر سے آ جاتے، بھیڑ لگاتے تھے لوگ، چلو بھائی چلو باہر لو، لائن لگو۔ ارے عزت کے ساتھ بیٹھاؤ
اور جو کچھ ہے دیکھو اور اس کو دو، صدقہ کرنے والے تم بھی ہو جاؤ گے، دو صدقہ کرنے والوں میں سے یا صدقہ کرنے والوں میں سے ایک صدقہ کرنے والے تم ہو گے۔ مالک تو اصل جو ہے اس پیسے کا وہ تو صدقہ کرنے والا وہی ہے، لیکن تم دے رہے ہو خوش دلی سے، یا جتنا کچھ اس میں لکھا ہے کہ اس کو دے دو 200 ریال، اس کو 500 ریال۔ تاجر بیٹھا ہوا ہے حرم شریف میں، تراویح کے بعد بیٹھا ہوا ہے، چائے قہوہ لے رہا ہے، لوگ جا رہے ہیں اپنے کاغذ دکھا رہے ہیں، اور وہ اس پر لکھ رہا ہے 200 ریال، 500 ریال، 1000 ریال، 5000 ریال دے رہا ہے، اور دکھ رہا ہے کہ ہماری دکان فلاں جگہ ہے، وہاں چلے جاؤ، اور لکھ گیا، اور ماشاء اللہ بیٹھا بھی رہا ہے، چائے بھی پلا رہا ہے اس کو، اس کا کیشیئر، اور پیسے بھی دے رہا ہے۔ سوچیے اس کو اجر و ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ خیر، لیکن اس کے لیے بہرحال اجازت چاہیے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی کمائی میں سے خرچ کرتی ہے بغیر اس کے حکم کے تو اس کو بھی آدھا اجر ملے گا۔ بغیر اس کے حکم کا مطلب یہ ہے کہ صریح حکم تو نہیں کیا ہے کہ تم خرچ کر سکتی ہو، لیکن مرد کے طریقے سے عورت نے یہ سمجھ لیا کہ اگر وہ 10-20 روپے گھر سے خرچ کر دے گی یا پکا ہوا کھانا کچھ اگر دے دے گی کسی مسکین کو تو میرا مرد اس کو ناگوار، یہ میرے مرد کے لیے ناگوار نہیں ہوگا، خوش ہوگا وہ، ایسا ضروری ہے۔ لیکن کبھی دیکھو اگر عورت نے مرد کے سامنے کسی مسکین کو 10-20 روپے نکال کر کے دے دیے اور مرد بھڑک گیا، یا پکے ہوئے سالن میں سے روٹی میں سے 1-2 روٹی دے دی، ارے کیوں دیتی ہے، تمہارے باپ کا ہے کیا؟ نہیں دے سکتی، تم ایک روٹی بھی نہیں دے سکتی۔ اگر اس طرح کی وہ حرکت کرتا ہے ذلیل، تو ہرگز عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بغیر اجازت کے ایک روٹی بھی دے، 1 روپیہ بھی کسی کو نہیں دے سکتی۔ لیکن مرد ہے ماشاءاللہ، وہ کہہ رکھا ہے اس نے کہ دیکھو غربا اور مساکین گھروں میں آتے ہیں، گلیوں میں صدائیں لگاتے ہیں، سمجھا کہ نہیں، لہٰذا اگر کوئی مسکین کھانا مانگ رہا ہو، کچھ کر رہا ہو تو دے دو۔ ایسا یہ ہوا صریح اجازت۔ یا پیسے کیش میں تم 100 روپے تک دے سکتی ہو، یہ صریح اجازت ہے۔ ایک اجازت ہوتی ہے اذن دلالت، کہ شوہر کی موجودگی میں کبھی عورت نے بغیر اجازت کے کچھ فقیر مسکین کو دیا ہو اور شوہر نے کوئی اعتراض نہیں کیا ہو، تو اس دن شوہر کی خاموشی یہ بتا رہی ہے اس عورت کو کہ میرا شوہر الحمدللہ اگر میں کچھ ہلکا پھلکا دے دیتی ہوں کسی کو تو ناراض نہیں ہوگا، تو دے سکتی ہے وہ۔ لیکن اگر وہ چھوٹی چیز بھی کبھی اس نے دی اور اس پر شوہر نے اس کو آڑے ہاتھ لیا تب پھر اس کو جائز نہیں ہے، ورنہ اگر معلوم ہوا کہ وہ چپے سے دے رہی ہے، اسی درمیان میں آ گیا تو معلوم یہ ہوا کہ مرد آپے سے باہر ہو گیا، تم کون ہوتی ہو دینے والی؟ تو یہ وضاحت ضروری تھی کہ بغیر حکم کے مطلب یہ بغیر حکم صریح، لیکن اس نے دلالت ہو، مرد کا طریقہ اور رویہ بتاتا ہو کہ اگر اس کی عورت بغیر پوچھے ہوئے کچھ دے دے اور گھر کا نظام بھی نہ بگڑے، شوہر کو بچوں کو جب وہ کھانے کے لیے آئیں تو کھانا ان کے لیے وہ تیار رکھے ہوئی ہے، موجود ہے، سمجھا، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ ثواب پائے گی۔ بہرحال اب دیکھیے صلہ رحمی کرنا، روزی کماؤ گے، پیسے ہوں گے اور چاہتے ہو کہ اللہ روزی میں برکت دے، عمر لمبی کرے یا عمر میں برکت دے، بڑھاپے تک قوت اور طاقت رہے، جوان آدمی ہو تو گیا ہے بوڑھا لیکن طاقت ہے ماشاءاللہ، پاؤں ہاتھ کی طاقت موجود ہے، قوت دماغ موجود ہے، بصارت باقی ہے، سماعت باقی، یہ سب برکت ہے عمر کی۔ 80 سال کا ہو گیا ہے، 90 سال کا ہو گیا لیکن ماشاءاللہ سن رہا ہے، چل رہا ہے، بیساکھی کے سہارے نہیں چل رہا، یہ برکت ہے اللہ کی طرف سے، اللہ اکبر۔ تو حدیث دیکھیے، من احب البسط فی الرزق، باب وعدہ ہے کہ جو کوئی رزق میں کشادگی چاہتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ صرف تجارت ہی کرنا چاہیے، اسی سے پیسہ آ جائے گا؟ نہیں، کچھ نیکی کا بھی کام کرواؤ ادھر۔ قال حدثنا محمد بن ابو یعقوب الکرمانی قال حدثنا حسان قال حدثنا یونس قال محمد هو الزهري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره ان يبسط له في رزقه او ينسأ له في اثره فليصل رحمه، جس شخص کو یہ بات خوش کرے، جو اس بات سے خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں کشادگی عطا فرمائے، وَيُنْسَأُ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے یا اس کی عمر دراز کرے، تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت مندوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی مال سے بھی ہوتی ہے اور جان سے بھی ہوتی ہے اور دعاؤں سے بھی ہوتی ہے اور ان کی وزٹ کرنے سے بھی ہوتی ہے۔ آپ کے رشتہ دار الحمدللہ سب تنومند ہیں، سب اچھے ہیں،
اور خوشحال ہیں، ان کو آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپس کی ایک ملاقات ہوتی ہے، محبت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چائے وائے پر، تو یہی صلہ رحمی ہے۔ لیکن اگر آپ کے رشتہ دار چاہتے ہیں کہ صاحب غربا اور مساکین ہیں، محتاج ہیں، اور اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو آپ جائیں ان کی صلہ رحمی کریں، ان کو پیسے دیں، ان کی حاجت پوری کریں، ان کی طرف مٹھی بند کر کے ان کو دیں، احساس ندامت ان کو نہ ہونے دیں۔ تو اگر آپ اس طرح سے صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتے کو جوڑتے ہیں، صلہ مانے جوڑنا، وصلہ یصل صلہ، یصلون ارحام، یصلون الارحام، سمجھا کہ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا وہ جوڑتے ہیں، اور اس کے لیے مال بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، ہدایہ اور تحفے لے کر جاتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس، دیکھتے ہیں مسکین ہے، علاج کے لیے اس کو ضرورت ہے پیسے کی، تو وہ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی مال میں برکت عطا فرماتا ہے، روزی میں برکت عطا فرماتا ہے، مال میں کشادگی عطا ہوتی ہے، زندگی میں کشادگی ہوتی ہے، قوت اور توانائی اللہ باقی رکھتا ہے، یا عمر لمبی کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے علم کے اعتبار سے تو عمر لمبی نہیں ہوتی، عمر تو لکھی ہوئی ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر کے آیا تو پتہ ہے، اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ کیا عمر ملے گی، لیکن جو فرشتہ ہے وہ جو قبض کرتا ہے ملک الموت، اس کو پتہ نہیں ہے کہ کب روح نکلے گی اس کی۔ تو یہ کنڈیشنلی ہے کہ اگر یہ صلہ رحمی کرے گا تو اتنے سال جیے گا، صلہ رحمی نہیں کرے گا تو اس کی اتنی عمر ہوگی۔ تو یہ کمی اور بیشی فرشتے کے علم کے مطابق تو ہوگی، لیکن رب العالمین کو تو معلوم ہے کہ کب اور ایگزیکٹلی کب کیا ہونا ہے۔ تو اگر عمر بڑھنا ہے واقعی، تو یہ بڑھوتری اور گھٹوتری، بیشی اور کمی کس کے علم کے اعتبار سے ہوگی؟ اس فرشتے کے اعتبار سے ہوگی، اللہ کے علم کے اعتبار سے۔ اور اگر یہ معنی رکھ لیں عمر میں بڑھوتری کا کہ عمر میں برکت ہوتی ہے، کم عمر میں آدمی زیادہ کام کر لیتا ہے، یا جتنی بھی اللہ نے عمر لکھی ہے بڑھاپے تک وہ محتاج نہیں ہوتا لاٹھی ڈنڈے کا، 80 سال کے نہیں، بعض آدمی تھے، بعض سلف میں آیا ہے، میں نام اس وقت بھول رہا ہوں، 100 سال کا آدمی ہے، 102 سال، 102 سال 300 لانگ جمپ کیا اس نے، بہت لانگ جمپ کیا۔ کہا لوگوں نے کہ کیا کرتے ہیں آپ بوڑھے ہو کر کے، اس عمر میں آپ کی ہڈی ٹوٹے گی تو جوڑے گی بھی نہیں؟ کہا نہیں ٹوٹے گی، میں نے جوانی میں اپنے اعضاء کو غلط کاموں میں استعمال نہیں کیا، گناہ کے کاموں میں استعمال نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعضاء کی حفاظت میرے بڑھاپے میں کرے گا۔ اللہ، میں نے اپنے بدن کے اعضاء کو گناہ میں استعمال نہیں کیا، اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں اس کی حفاظت کرے گا۔ تم کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، پوری بصارت باقی ہے، پورا حافظہ ان کا باقی ہے، 100 سال سے عمر متجاوز ہے۔ اللہ، تو یہ ہوتی ہے عمر کی برکت، چاہے جو بھی عمر لکھی ہوئی ہو۔ کم وقتوں میں علماء نے کام کیا، 36 سال میں اتنی کتابیں لکھی لوگوں نے، لکھنے والوں نے 40 سال میں اتنی کتابیں لکھی، جی کچھ 60-59 کی عمر میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ نے اتنی کتابیں لکھی کہ اتنی عمر پڑھنے میں گزر جائے گی جتنا کہ انہوں نے لکھا ہے، اور اس کے اندر پڑھانا اور جنگ کرنا اور جہاد کرنا اور دعوت کرنا اور جیل میں وقت گزارنا، وہ سب ہے، تو اللہ وقت میں برکت دیتا ہے، یہ ہے عمر کی برکت۔ تو بہرحال صلہ رحمی کی اہمیت معلوم ہوئی۔ اس کے بعد ایک حدیث اور پڑھتے ہیں انشاءاللہ، 14واں باب ہے، باب و شرائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنسیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ ادھار خریدا ہے، گویا کہ بے نقد بھی ہو سکتی ہے اور ادھار بھی ہو سکتی ہے، لیکن ادھار کی مدت متعین ہونی چاہیے، ادھار کی مدت ایک مدت متعین ہونی چاہیے، تاکہ وقت سے پہلے دکاندار آپ کو ٹوکے نہیں، بھائی پیسہ نہیں دیے، اور آپ بھی اس وقت کے بعد تاخیر نہ کریں، بھاگتے پھریں، ارے ابھی سے کیوں ٹوکتے ہو بھائی، ابھی وقت دینے کا وقت کہاں آیا ہے، سمجھا کہ وقت مقرر ہونے سے یہی فائدہ ہوتا کہ وہ وقت پہ دے گا، بھائی کب دو گے، کس تاریخ کو دو گے، تم ہی احتیاطاً کچھ 2-4 دن بڑھا کر کے لے لو، لیکن وعدہ پورا کرو، اور اگر نہیں پورا کر سکتے تو جا کے معذرت خواہ ہو کہ وعدہ میں نے کیا تھا نہیں ہو پایا، میں کچھ اور مہلت چاہتا ہوں، تاکہ معاملات نہ بگڑیں، لین دین کا سلسلہ رہے قائم۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار خریدا ہے، گویا ادھار خریدا تو ایک طرح سے دین آیا، ادھار تو دین ہی ہے نا، تو ضرورت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین بھی لیا ہے، سمجھا نا، حالانکہ آپ دین سے پناہ چاہتے تھے، لیکن آدمی جب ضرورت مند ہو جائے تو دین قرض پہ پال لے سکتا ہے، ادھار لے سکتا ہے۔ چلیے، بازار میں بے دونوں طرف سے ہوتی ہے، کیش بھی ہوتی ہے ادھار بھی ہوتی ہے، لیکن کیش کی بے کیش سے کبھی ادھار نہیں ہو سکتی، کیش کی بے کیش سے، روپیہ دے رہے ہیں، ڈالر لے رہے ہیں، روپیہ دے رہے ہیں، سونا لے رہے ہیں، یہ ادھار نہیں ہو سکتا، باقی دنیا کی جتنی چیزیں ہیں سب آپ ادھار لے سکتے ہیں، جی
تو حدیث دیکھیے، قال حدثنا معلّ ابن اسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال ذکرنا عند ابراہیم الرہن فی السلم فقال حدثني الاسود عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشترى طعاما من یہودی الى اجل ورہنہ درعا من حدید۔ یہ کہتے ہیں اعمش، ہم نے ذکر کیا ابراہیم کے پاس، ابراہیم نخعی کے پاس، کوفہ کے تابعین میں ہے، تو ابراہیم نخعی سے ہم نے ذکر کیا الرہن فی السلم، ایڈوانس لینے میں گروی رکھنا کوئی چیز، آپ سے کچھ ایڈوانس لینا چاہ رہے ہیں، 10 لاکھ روپیہ لینا چاہتے ہیں، کیا تو کہ بھائی قرض لے رہے ہیں 6 مہینہ کے لیے آپ سے، کیا گارنٹی ہوگی؟ ٹھیک ہے، اپنے مکان کا کاغذ آپ کے پاس چھوڑ دیں، سمجھا؟ یہ کاغذ آپ نے گروی رکھ دیا، کوئی سامان آپ کے پاس ہے وہ آپ نے اس کے پاس گروی رکھ دیا سیکورٹی کے لیے، سیکورٹی، قرض کی سیکورٹی، وہ گروی قرض رہن والی وہ نہیں، وہ سودی رہن نہیں، ایسے سیکورٹی کے لیے، قرض کی سیکورٹی کے لیے آپ نے کچھ رکھ دیا۔ اس سلسلے میں پوچھا کس سے؟ ابراہیم نخعی سے، تو انہوں نے حدیث سنائی۔ ایک سلم ایک باب ہے، چیپٹر الگ ہے، جس میں ہوتا ہے کہ رقم ایڈوانس دی جاتی ہے اور مال بعد میں خریدا جاتا ہے۔ جیسے دیہاتوں سے لوگ آیا کرتے تھے شہروں میں، مدینے میں، اور کہتے تھے کہ صاحب ہمیں پیسے دیجئے اور ہم فلاں موسم میں فلاں وقت میں اتنا کلو اتنے روپے کے حساب سے آپ کو اتنی کھجوریں دے دیں گے جی، تو ایڈوانس دے دیا، کلو متعین ہو گیا، وزن متعین ہو گیا، کوالٹی کھجور کی متعین ہو گئی، گیہوں کی متعین ہو گئی، وقت پہ وہ لا کے دے گیا۔ وہ ایک چیز ہے، جیسے بلڈر لوگ کرتے ہیں یہاں پر جی، آپ کو کون سا فلیٹ لینا ہے، اتنا پیسہ لینا ہے، آپ پہلے پیسہ کچھ دے دیے جی، اس کے بعد مکان بنے گا تو ریسٹ اماؤنٹ لیں گے آپ سے، سمجھا؟ کیونکہ بہرحال ایک بلڈنگ کھڑی کرنے میں کروڑوں خرچ ہے، تو آپ ظاہر ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، تو اس لیے بکنگ پہلے سے شروع ہو جاتی ہے، سمجھا نا؟ تو وہ ایک سلم کے ایک باب میں جاتا ہے، کوئی بہت بڑی مشین ڈالنی ہے، 10 کروڑ کی ڈالنی ہے، سمجھا کہ نہیں، جس سے بینیفٹ آئے گا لاؤ بھی پیسے ڈالو، تو خیر، تو وہ ایک سلم جو عرف عام عرفی ہے، جو فقہا کے یہاں ہے، بیع سلم جس کو بیع سلف کہتے ہیں، وہ تو ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ یہ جو یہاں پر ہے مراد سلم کا لفظ بولے ہے، تو سلم سے مراد ہے سلفہ، ایڈوانس، قرض۔ اگر کوئی قرض لے اور قرض کے اوپر گارنٹی کے لیے کوئی زر ضمانت مانگے کہ رکھ دو ادھر سیکورٹی کے لیے، تو وہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم نخعی نے کہا کہ مجھ سے اسود نے بیان کیا، اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا خریدا، اور وہ کھانا کیا تھا؟ جو، 30 سا جو، سا ایک نپنا ہوتا، سمجھا نا؟ سا ایک نپنا جس کے اندر ایک سا میں 2.5 کلو سے 3 کلو تک آتا، کسی نے کہا 2.5 کلو، کسی نے کہا 2.25 کلو، کسی نے کہا 3 کلو، تو 30 سا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا یہودی سے، الی اجل، ایک مدت مقرر کے لیے۔ دیکھیں مدت مقرر ہونی چاہیے، ادھار کی مدت مقرر ہونی چاہیے، تاکہ ایسا نہیں ہو کہ دینے والا آپ کی گریبان پکڑ لے کہ بھائی دے نہیں رہے۔ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِّنْ حَدِيدٍ، اور آپ نے اس کے پاس اپنے لوہے کی زرہ گروی رکھی، رہن رکھا۔ رہن مال مرہون، رہن کہتے ہیں گارنٹی کے مال کو، تو گروی رکھا آپ نے، اور زندگی میں آپ نہیں چھوڑا پائے، یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق کی جب خلافت آئی تو انہوں نے وہ گروی ذرا چھڑائی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا ہے، ادھار کا سودا کیا ہے، اور ادھار دینے والے نے گارنٹی کے طور پر کچھ مانگا، تو آپ نے اپنی ذرا گروی رکھ دی وہاں پہ، جو رقم چکتا کرنے کے بعد، ادا کرنے کے بعد گرا، وہاں سے چھٹی۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وسلم۔ ایک حدیث اور پڑھ لیتا ہوں، اسی باب میں ہے، اسی باب میں کہتے قال حدثنا مسلم قال حدثنا ہشام قال حدثنا قتادہ عن انس تحویل، وقال حدثني محمد بن عبد الله بن عوشب عن قتادہ عن انس رضی اللہ عنہ مشى الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم بخبز شعير وإحالة سنخة وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ
साउ बुर्रिन वला साउ हब्बिन व इन्ना इंदहु लतिस्उ निस्फा। ये हदीस इसी बाब की थी। हज़रत अनस कहते हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दिन जौ की रोटी लेकर के गए और कुछ चर्बी लेकर के गए। चर्बी होती है ना, शहम, अरे बकरी की चर्बी नहीं होती जिसको लोग घर में रखते हैं, उसको पिघला करके रोटी डुबो कर उसमें खाते हैं चर्बी में, भाई फैट जो होता है। हाँ, तो वो लेके गए और उसमें किसी कदर बू पैदा हो गई थी, समझा ना। तो बहुत दिन का रखा हुआ था, उसको आग पर पिघलाया नहीं गया था, इसलिए उसमें थोड़ा स्मेल आ गया था। तो जौ की रोटी और वो चर्बी, फैट, जिसमें एक तरह की बू पैदा हो गई थी, मैं लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया आपको खिलाने के लिए। और तहकीक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दिरा यानी ज़िरा, लोहे का वो लिबास जो पहनता है जंगी, मदीने में एक यहूदी के पास गिरवी रखी थी। वही बात आ गई यहाँ पे। वह अख़ज़ मिन्हु शईरन लिअहलिही, और अपनी बीवियों के लिए आपने उससे जौ उधार लिया था। और मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी फरमाते, मैंने ये सुना कहते हुए, वलक़द समिअतहु यक़ूल, हज़रत अनस से रवायत करते हैं क़तादा, वो कहते हैं कि मैंने उनसे सुना ये कहते हुए कि वो कहते हैं मा अमसा इंदा आले मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के पास किसी सुबह में या शाम में एक सा जौ या एक सा गेहूँ नहीं रहता था। अल्लाह अकबर, ऐसा भी वक्त गुजरा। किसी भी बीवी के पास एक सा यानी 3 किलो 2.5 किलो जौ या गेहूँ का आटा नहीं रहता था। ऐसा भी वक्त गुजरा है। और एक वक्त वो भी आया है कि जब फतूहात की कसरत हुई है तो माशाअल्लाह 100 कुंटल आया है, समझा कि नहीं, इतना आया है। 100 वसक जी, एक वसक होता है 60 सा का, 60 सा 3 किलो के हिसाब से 180 पौने 2 कुंटल। 100 वसक जिसमें 80 वसक तमर है, खजूर है, 20 वसक जौ है, इतना भी आया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक वक्त गुजरा है तंगी का, 9 बीवियाँ होती थी, लेकिन सुबह है तो शाम का नहीं है, शाम है तो सुबह का नहीं है। बहरहाल ऐसी ही मजबूरी के दौर से गुजरे थे जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी से 30 साल जौ उधार लिया था और ज़र ज़मानत के तौर पर अपनी ज़रा गिरवी रखी थी। हाज़ा व बिल्लाहि तौफ़ीक़ व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।